وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ اور رانا مشہود سمیت 12 لیگی رہنماؤں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ لاہور پولیس کی جانب سے مسلم لیگ نون کے 12 رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی اجازت کے لیے مجسٹریٹ کو درخواست جمع کرائی گئی تھی۔ پولیس نے درخواست میں عطا تارڑ، رانا مشہود، اویس لغاری اور سیف الملوک کھوکھر سمیت دیگر لیگی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری مانگے تھے۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں نون لیگ رہنماؤں کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے نے عمران خان کا موقف مسترد کر دیا۔ ایف آئی اے نے عمران خان کو دوبارہ نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ 3 دفعہ نوٹس ایشو کرنے کے بعد عمران خان کے وارنٹس جاری کیے جائیں گے۔ ایف آئی اے ذرائع نے بتایا کہ تحریک انصاف کی مزید 5 کمپنیوں کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ ان کمپنیوں کا تحریک انصاف کے گوشواروں میں ذکر نہیں۔ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، دوبارہ میڈیکل کرانے کا حکم دے دیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ راجہ فروخ علی خان نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ شہباز گل کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہیں پیر تک پیمز ہسپتال میں رکھا جائے اور ان کا دوبارہ میڈیکل کرایا جائے۔ پولیس کے تفتیشی افسر نے شہباز گل کے مزید 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے لگژری اشیاء کی درآمد پر عائد پابندی کے خاتمے کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزارت خزانہ کے مطابق گاڑیوں اور موبائل فون سمیت 860 اشیاء پر پابندی ہٹا دی گئی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے سیلاب اور بارش متاثرین کے لیے 37 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہر متاثرہ گھرانے کو 25,000 روپے نقد دیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ قومی شاہراہوں اور انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کا بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ تمام سول ادارے، افواج پاکستان اور صوبائی محکمے مل کر اس چیلنج کو مکمل کریں گے۔ نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ عدالت قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ اسمبلی میں بیٹھے ارکان اپنے ذاتی فائدے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرے گی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے تحریری دلائل جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 1 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ حکومت نے پاکستان سٹیل مل سمیت اہم اداروں کی نجکاری کا فیصلہ کرتے ہوئے قانون سازی مکمل کر لی۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق حکومت پاکستان نے 2 پاور پلانٹس، او جی ڈی سی ایل کے شیئرز، فرسٹ ویمن بینک اور سٹیل ملز کی نجکاری کی تیاری مکمل کر لی۔ نجکاری میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے حویلی بہادر شاہ بلو کی RLNG پاور پلانٹ اور اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے 4 ماہ کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نئے گورنر کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ جمیل احمد 5 سال کے لیے نئے گورنر اسٹیٹ بینک تعینات۔ صدر پاکستان نے تعیناتی کی منظوری دے دی۔ رضا باکر کی مدت پوری ہونے کے بعد مستقل گورنر اسٹیٹ بینک کا عہدہ رواں سال مئی سے خالی تھا۔ امریکی ڈالر کی قدر روپے کے مقابلے میں غیر یقینی صورتحال کا شکار۔ انٹر بینک میں آج امریکی ڈالر کا نرخ 30 پیسے سستا ہونے کے بعد 214 روپے 65 پیسے رہا۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں آج منفی رجحان رہا۔ 100 انڈیکس 229 پوائنٹس کمی سے 43,251 ہو گیا۔ ملیر ندی میں ڈوبنے والے خاندان کے مزید 2 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے مطابق ریسکیو کارروائی میں اب تک خاندان کے سربراہ ذیشان انصاری اور 3 بچوں کی لاشیں نکال لی گئیں، جن میں بچوں کی شناخت موسیٰ، عباد اور آمنہ کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو اہلکار خاتون رابعہ، ان کے بیٹے ایان اور ڈرائیور عبد الرحمان کی تلاش میں مصروف ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا وائرس کی مزید 510 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.80% رہی۔ متحدہ عرب امارات جانے والے پاکستانیوں کے لیے درست ویزا اور 5,000 درہم ہونا لازمی قرار دے دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات سے 80 پاکستانیوں کو ڈمی ریٹرن ٹکٹس اور دیگر وجوہات کی بنا پر ڈیپورٹ کیے جانے کے بعد دبئی میں پاکستانی قونصلیٹ نے اسلام آباد کو مطلع کیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ICC ورلڈ کپ سپر لیگ میں تیسرے نمبر پر آ گئی۔ ICC کے مطابق سپر لیگ میں انگلینڈ کا پہلا اور بنگلہ دیش کا دوسرا نمبر ہے۔ ICC کا کہنا ہے کہ بھارت کا ورلڈ کپ سپر لیگ میں 7واں نمبر ہے۔ قطر میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کی آفیشیل ٹکٹوں کی بکنگ کی ویب سائٹ سے اسرائیل کا نام نکال دیا گیا۔ ویب سائٹ پر اسرائیل کی جگہ فلسطین کا نام شامل۔ اب اسرائیلی شہریوں کو فٹ بال ورلڈ کپ کی ٹکٹوں کے حصول کے لیے اپنا تعلق مقبوضہ فلسطین سے بتانا ہوگا۔